بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پیپلز لینس کی طرف سے میں فوزیہ اقبال اور افتخار صاحب آپ کے ساتھ ہیں۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمارے ملک میں بچیوں کے حقوق سے متعلق آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ انہیں کون سے حقوق سلب کر لیے جاتے ہیں۔ ان کو پڑھنے کی اجازت اس طرح نہیں دی جاتی جیسے بچوں کو دی جاتی ہے۔ بچیوں کے سلسلے میں والدین بھی پریشرائز ہوتے ہیں سوسائٹی کے ہاتھوں۔ سوسائٹی ان کو اس طرح راغب کر رہی ہوتی ہے کہ جیسے بچیاں گھر کے کام کرنے کے لیے ہی ہیں، انہیں پڑھا کر آپ کریں گے کیا؟ حاصل ہی کیا ہے؟ آخر برتن دھونے ہیں، کھانا بنانا ہے، شوہر سنبھالنا ہے، ان کی فیملی سنبھالنی ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ بچوں کی تربیت ایک پڑھی لکھی ماں بہتر کر سکتی ہے۔ اس ٹاپک میں مزید بولنے کے لیے افتخار صاحب سے چاہوں گی کہ وہ بھی کچھ کہیں۔ شکریہ جی میم، آپ نے آج بہت اچھا ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے کہ ہماری جو بچی ہیں گھروں میں ان کے ساتھ ایک امتیازی سلوک برتا جاتا ہے۔ جس گھر میں 2 بچیاں اور 2 بچے ہوں تو بچوں کو اچھا کھانا دیا جاتا ہے اور بچیوں کو جو ہے نا وہ بچہ کچھ کھانا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کو کھل کے کھیلنے کا موقع نہیں دیا جاتا، اور اگر وہ تعلیم میں کوئی اچھے والدین ہوں جو بچیوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ بچیوں کو تعلیم دلانے کے لیے یونیورسٹی لیول تک لے جائیں، تو سارے عزیز رشتہ دار سوسائٹی یہ کہتی ہے جی کہ آپ جو ہے نا ان کو ویسے بھی شادی کر کے دینا ہے، آپ کیوں ان کے اوپر خرچہ کر رہے ہیں؟ تو یہ بہت بڑا ایک افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنی بچیوں سے ان کا بچپن چھین لیتے ہیں۔ اوپر سے ایک بات اور میں کرتا چلوں کہ جو والدین بچیوں کو ان کی خواہشات کے مطابق تعلیم دلواتے ہیں، یونیورسٹی لیول تک لے جاتے ہیں، ان کو انکریج کرتے ہیں، ان کو سوسائٹی بری نظر سے دیکھتی ہے۔ یعنی کہ ان والدین کو جب کسی جگہ گیدرنگ میں وہ جمع ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اپنی بیٹی کو پڑھا رہا ہے، جی اب دیکھیں کتنا بیوقوف ہے۔ تو ان باتوں سے بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ ہم بچیوں سے ان کا بچپن چھین لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو ایک گھٹن کا ایک ماحول اور ان کی اپنی کوئی وش نہیں ہے، بس جس طرح ایک قید کی زندگی ہوتی ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ 51% کے لگ بھگ پاکستان میں خواتین ہیں، وہ ہم نے 51% کو ان کو ایک ویلیو لیس کر کے ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک سسٹم سے ہی ان کو ہم نے باہر نکال دیا ہے کہ وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ جتنی اپنے ملک کے لیے اگر 100% آبادی مل کے کرے، وہ سب اپنا اپنا کنٹریبیوٹ کریں اپنے اپنے شعبوں میں، تو اس کا 50% ہم نے لگ کر کے لگتی ہے۔ تو اس سے آپ یقین کریں کہ یہ صرف ان بچیوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، ہماری قوم کے ساتھ زیادتی ہے، ملک کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور دیکھنے میں بھی ہم دوسرے دن چوتھے دن اخبارات میں ہر جگہ یہ پڑھتے رہتے ہیں جی کہ فلاں بچی نے یہ کر دیا، اس وہاں تک پہنچ گئی، اس نے فلاں شعبے میں، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں ہماری بچیاں آگے نہ ہوں۔ تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے نا بجائے انکریج کرنے کے ہماری سوسائٹی ڈسکریج کرتی ہے اور ہمارے رشتہ دار ڈسکریج کرتے ہیں اس فیملی کو۔ اس سلسلے میں میڈم کو کچھ آپ مزید کہنا چاہیں؟ اکثر اوقات بچیوں کے ساتھ یہ ظلم بھی ہوتا ہے کہ والدین کہتے ہیں بیٹا یہ کام بس یہیں چھوڑ دو، یہ کام یہاں نہ کرو، اپنے گھر جانا تو کرنا بچے، بس خیر ہے۔ لیکن جب وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے تو وہاں اس پر ایک اور ظلم تیار ہوتا ہے کہ بیٹا اپنے گھر سے یہ سب کچھ کر کے آتی نا، وہاں سے کیوں نہیں کیا تم نے؟ وہاں کر کے آتی ہے، تمہاری ماں کا گھر تھا، تم نے سب کچھ یہیں آ کر کرنا ہے، تو یہاں تم وہ کرو گی جو ہم چاہیں گے۔ یعنی ایک بچی اپنے گھر سے بچپن سے لے کر جوانی تک جو وقت گزار کر آئی ہوئی ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے گھر میں جا کر ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگاتی ہے، اور پھر وہ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اب یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، تو اصل میں کرنا کیا ہے؟ یہ سمجھتے سمجھتے وہ یا تو نفسیاتی مریض بن جاتی ہے یا پھر خود کو کھو بیٹھتی ہے۔ چونکہ خاتون ہونے کی حیثیت سے میں سارے پروسیس سے گزری ہوئی ہوں، اور میں ایسی بچیوں کو بھی جانتی ہوں جو پڑھائی میں بہت اچھی ہیں، لیکن پریشرائز اس بات پر ہوتی ہیں کہ ہماری شادی کر دی جائے گی، ہمیں پڑھنے لکھنے کے لیے انکریج نہیں کیا جائے گا، ہمیں پتہ نہیں کیسا سسرال ملے گا، ہمیں کیسے لوگ ملیں گے، ہمارا کیا حال ہوگا۔ ارد گرد کا ماحول تو ہر بچی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پھر والدین اس بچی کو کبھی ہاسپٹل لے کر جا رہے ہوتے ہیں، آج اسے یہ تکلیف ہے، آج اسے یہ تکلیف ہے، کسی نے جادو تو نہیں کر دیا، کوئی اور پرابلم تو نہیں ہو رہی، لیکن اصل بات صرف یہ ہوتی ہے کہ بچی پڑھنا چاہتی ہے، وہ کچھ کرنا چاہتی ہے، وہ مسکرانا چاہتی ہے، وہ زندگی کو جینا چاہتی ہے، لیکن ایسا ہم نہیں سوچتے۔ کیوں نہیں سوچتے؟ کیونکہ اصل میں اس بچی کی والدہ بھی
اسی پریشر میں ہوتی ہے کہ میں اب کیا کروں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور وہ اپنی روتی بلکتی اور مرتی ہوئی بچی کو دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ سارے حالات دیکھ رہی ہوتی ہے، ایون شادی کے بعد بھی اگر اس پر کچھ گزر رہی ہوتی ہے نا، تو اس بچی کے پاس اتنی فیسلٹی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے والدین کو یہ آ کر بتا سکے کہ مجھ پر یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ بچیاں اس خوف کے مارے، یقین کریں ان کے چہرے اتنے مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میڈم میں ایڈ کرنا چاہوں، چونکہ میں بائی پروفیشن میں لائر ہوں، تو بعض اوقات ہمارے پاس اس طرح کے کیسز بھی آتے ہیں کہ بچیوں کے حوالے سے کہ اس کے ساتھ جنات ہیں جی، اس کو کچھ ہو جاتا ہے اور یہ اس طرح بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تو آپ یقین کریں نہ جنات ہوتے ہیں نہ کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، اس بچے کو ہم اس بچی کو اتنا ڈپریس کر دیتے ہیں، سائیکالوجیکلی اس کو جو ہے نا اتنا اس کو ہم ڈیمیج کر دیتے ہیں کہ وہ ایک مریضہ بن جاتی ہے۔ اس کی وجوہات یہی ہیں کہ جس طرح ہم نے بچیوں کو دبا کے رکھا ہوتا ہے نا، تو وہ جنات بھی وہی ہوتی ہیں۔ تو میں التجا ریکویسٹ یہ ہم کر سکتے ہیں پیپل لینس کے ذریعے آپ سے کہ اس طرح کے ماحول کو ہم نہیں کہتے کہ ان کو آپ بالکل فری آزاد اس طرح کا ماحول دے دیں، لیکن کم از کم ان کو اپنی زندگی جینے کا حق ہونا چاہیے تاکہ اس سوسائٹی کا وہ ایک قیمتی حصہ بن سکیں، بجائے اس کے کہ اس کو ہم ناکارہ پرزہ بنا دیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام آج کا اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلے پروگرام کے ساتھ، اگلے نئے ٹاپک کے ساتھ میں اور میڈم فوزیہ حاضر ہوں گے، اور آپ سے پھر ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس پیپل لینس کو آپ جو ہے نا سبسکرائب کریں، اس کو فالو کریں اور لائک کریں، اپنے کمنٹس کریں تاکہ آپ کی رائے ہمارے تک پہنچتی رہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔